الحمد لله الذي نور وقوى هذه الأمة الضعيفة بوجود محمد سيد الأنبياء الذي ألبسه الله تبارك وتعالى تاج النبوة وجعله نبي الأنبياء وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه أجمع وأصفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق کلہم۔ محبت سے صلاۃ السلام تاکہ برکت ہو جائے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام مبلغین تعلیم و تربیت اسلامی، سالکین راہ طریقت، غلامان مصطفیٰ علیہ اجمل التحیۃ والثناء، نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، ہمارا یہ تربیتی اجتماع ہر ماہ رواں کی دوسری اتوار کو صبح 10 بجے سے ظہر تک ہوتا ہے، اور آج بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بڑا احسان ہے کہ ہم نے اپنی خواہش نفس اور اس کے مقابلے میں اللہ اور رسول کے حکم کو ترجیح دی۔ ابھی سردی باقی ہے، جی چاہتا ہے کہ آج چھٹی کا دن ہے، ذرا زیادہ دیر تک لحاف میں کمبل میں محو استراحت رہا جائے، آرام کیا جائے، یہ خواہش نفس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں مجاہدہ کریں، اور وہ مجاہدہ جب تک نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ وہ بغیر مجاہدے کے انعام نہیں کرتا۔
ایک لڑکا بڑا خوبصورت ہو، بڑا جوان ہو، اور وہ محنت نہ کرے، مجاہدہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ عادت نہیں ہے کہ اس کی جیب میں مہینے کے بعد 20,000 روپیہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو۔ یہاں ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ اللہ سے ڈرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سمٹ جاؤ، کمزور ہو جاؤ، لاغر ہو جاؤ، بیمار ہو جاؤ، رنگ پیلا پھٹک ہو جائے، پوچھا جائے کیا ہوا تو جواب آئے کہ صاحب اللہ سے ڈر گیا ہوں۔ یہ معنی اللہ سے ڈرنے کا نہیں ہے۔ چمک جا، جوان ہو، خوبصورت نظر آ، صحت مند رہ، توانا رہ، تو اللہ سے ڈرنے کا معنی ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈر جا۔ اللہ کی ناراضگی سے ڈر جا، یعنی یہ نہیں ہے کہ ڈر جا تو سمٹ جا، بس دنیا چھوڑ دی، ہمارا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، کیوں بھائی ہم اللہ سے ڈر گئے۔ نہیں، اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے ڈر۔ علماء کی ایک جماعت میرے ساتھ ہے، اور شیخ سرہندی، امام ربانی مجدد الفسانی اور مجدد امام احمد رضا کا یہی نقطہ نظر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا خوب فرماتا ہے، میں نے کئی بار عرض کیا کہ پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے مان لیا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا انقلاب جس انسان نے برپا کیا وہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی مان لیا ہے کہ جس انسان نے دنیا میں سب سے بڑا انقلاب سب سے کم وقت میں 23 سال میں برپا کیا ہے وہ بھی صرف محمد مصطفیٰ ہے۔ اور یہ بھی دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے مان لیا ہے کہ جس کلام نے پوری دنیا میں انسانوں میں سب سے بڑا انقلاب برپا کیا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اب بتائیے کہ جب ساری دنیا کے لوگ مان گئے ہیں کہ سب سے بڑا انقلاب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برپا کیا، اور جب ساری دنیا کے بڑے بڑے لوگ یہ بھی مان گئے ہیں کہ سب سے کم عرصے میں انقلاب جو برپا ہوا دنیا میں سب سے بڑا وہ بھی اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ ہی نے برپا کیا، اور یہ بھی جب دنیا مان گئی ہے کہ سب سے بڑا انقلاب جس کلام کے پڑھنے سے آیا وہ بھی اللہ کا قرآن ہی ہے، تو پھر ہم مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے میں کیا چیز مانے ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے، اور کیا خوب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی ناراضگی سے ڈرو اور اس کی جانب وسیلہ ڈھونڈو۔ امام ربانی فرماتے ہیں وسیلہ سے مراد شیخ کامل ہے۔ عرف رومی نے مثنوی میں نقل کیا اور کئی مقامات پر
مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے نقل کیا، تو جب تک پیر نہیں پکڑے گا، شیخ کامل نہیں پکڑے گا، تو راہ نہیں پا سکتا۔ جب آئینہ حق نما مل جائے گا تو تجھے حق بھی نظر آ ہی جائے گا۔ فرماتے ہیں تو خود تو اپنے شیخ پر فریفتہ نہیں ہوتا، خود تو اپنے شیخ پر دل و جان سے قربان نہیں ہوتا، اور تمنا یہ کرتا ہے کہ لوگ میرے شیخ سے محبت کریں، لوگ میرے پیر کو چاہنے لگ جائیں، لوگ میرے پیر کے مشن کے مؤید ہو جائیں۔ It is not the possible. It is totally wrong. This concept is not acceptable کہ آپ تو پیر پر مال و جان سے قربان نہیں ہوئے، آپ تو وقت نہیں دیتے، آپ تو پیر کے دست و بازو نہیں بنتے، آپ تو پیر کے مشن کے مؤید نہیں بنتے، آپ کا چہرہ دیکھ کر تو لوگوں کو آپ کے پیر کی جھلک نظر نہیں آتی، لوگوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ تمہارے پیر کی ولایت کے قائل ہو جائیں۔ How it is possible؟ کیف یمکن ھذا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ بیعت کرنے والا اسے جب کوئی دیکھے تو اس کو تو اس میں تو اس کے پیر کی جھلک نظر ہی نہ آئے، اور وہ لوگوں سے تقاضا کرے کہ میرے پیر کے چاہنے والے بن جاؤ۔ یہ کبھی نہیں ہوتا، پہلے تجھے قربانی دینا ہوگی، لوگ بعد میں آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ وہ کسی نے خوب کہا ہے، مجھے مار کر میری خاک بھی اڑا دے، مجھے مار کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، اس کی جانب وسیلہ ڈھونڈو، اس کی راہ میں مجاہدہ کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو۔ کیوں کرو؟ اللہ سے کیوں ڈریں؟ وسیلہ کیوں پکڑیں؟ اس کی راہ میں مجاہدہ کیوں کریں؟ لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور کہنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب تک ہم اپنے نفس کے چنگل سے آزاد نہیں ہوتے، اس وقت تک ہم کوئی تحریک برپا نہیں کر سکتے۔ اور بیدم وارشی نے ایک جگہ کہا تھا کہ سگ طیبہ مجھے سگ طیبہ کہہ کر پکاریں بیدم، سگ طیبہ مجھے کہہ کر، سگ طیبہ مجھے سب کہہ کے پکاریں بیدم، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے سودا کر لیا کن سے؟ مومنوں سے۔ مومن کون ہے؟ جو رسول اللہ پر اپنا تن من دھن سب کچھ وار دے۔ رضا کہتے ہیں ان کے نام پاک پر دل جان مال نج دیا، سب تج دیا، پھر تجھ کو کیا۔ جب تک کوئی قوم جہد مسلسل کے لیے تیار نہیں ہوتی، مجاہدہ نہیں کرتی، دکھ نہیں سہتی، ستم برداشت نہیں کرتی، اور وہ مصائب و آلام کو
نہیں کرتی وہ قوم کبھی دنیا میں سر بلند کبھی نہیں ہوا کرتی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ پھولوں کی سیج ہے اور آپ آئیں گے اور اس پر جلوہ فرما ہو جائیں گے، بڑا نرم گرم سردیوں والا بستر ہے کہ آپ کو نگ پہنچائے گا، نہیں یہ کانٹوں کا بسترا ہے، اس پر چلنا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ اس راہ میں چلیں گے آخرت کی نعمتیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سودا کیا اہل ایمان سے، وہ سودا کرنے والا جو سودا کرنے پہ آیا تو وہ مال کتنا ستھرا ہوگا جس کا خریدار خلاق کائنات بن گیا، کتنا پاک مال ہوگا، کتنا طیب مال ہوگا، کتنا طاہر مال ہوگا، کتنا بے مثل مال ہوگا، کتنا بے نظیر مال ہوگا، کتنا بے مثال مال ہوگا جس کا خریدار خلاق کائنات بن گیا۔ اس آیہ کریمہ کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام انصار مدینہ سے بیعت لینے لگے تو انصار مدینہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ہم سے جو شرائط منوانی ہیں وہ بھی منوا لیں، بیعت سے پہلے جو شرائط منوانی ہیں وہ بھی منوا لیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم شرائط پر بھی پورے اترنا چاہتے ہو؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ بیعت سے پہلے شرائط بھی منوا لیں۔ فرمایا میری دو شرطیں ہیں، اللہ کے لیے تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور اپنے لیے میری یہ شرط ہے کہ جو تم اپنے لیے ناپسند کرو گے میرے لیے بھی وہ ناپسند کرو گے، بس اتنی شرط ہے میری۔ سب کچھ اس میں آ گیا، سب کچھ اس میں آ گیا، جو اپنے لیے پسند کرو گے وہ میرے لیے پسند کرنا، اور جو اپنے لیے ناپسند کرو گے وہ میرے لیے بھی ناپسند کرنا۔ کیا کبھی آپ چاہیں گے کہ کوئی آپ کو تکلیف دے؟ کیا کبھی آپ چاہیں گے کوئی آپ کو ستائے؟ کیا آپ کبھی چاہیں گے کہ کوئی آپ کو مصائب و آلام میں مبتلا کرے؟ کیا کبھی آپ چاہیں گے کہ کوئی آپ کی روزی تنگ کر دے؟ کیا کبھی آپ چاہیں گے کہ کوئی آپ کا مزاح اڑائے؟ کیا کبھی آپ چاہیں گے کہ کوئی آپ کو گالی دے؟ ظاہر نہیں چاہیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ یاد رکھ لو کہ تمہیں دل و جان سے مجھ پر قربان ہونا ہوگا۔ اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا سنو ایمان والو یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے محبوب ہیں، اور محبوب سے کہا حبیب آپ اپنی زبان اطہر کو جنبش دیجئے اور ان سے کہیے ان سے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کر لو، مجھے مان لو، اللہ تم سے خود بخود محبت کرنے لگ جائے گا۔ باقی کوئی عمل آپ کر لیں، نماز پڑھ لیں اللہ چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے، روزہ رکھ لیں اللہ چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے، حج کر لیں اللہ چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے، زکوٰۃ دے لیں اللہ چاہے قبول کرے نہ کرے، لیکن ایک کام ایسا ہے ادھر کرو ادھر اللہ کو مقبول، وہ ہے اللہ کے نبی سے پیار۔ رب العالمین نے اعلان کیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے سودا کر لیا ہے مومنوں سے۔ کیا یہ ڈائریکٹ سودا ہوا ہے؟ کوئی بندہ کوئی تفسیر کی کتاب اٹھا کے لے آئے، کوئی حدیث لا کر دکھا دے، ایک
قول صحابی دکھا دے، ایک ضعیف ترین روایت بھی دکھا دے جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ سودا مومنوں سے اللہ کا ڈائریکٹ ہوا ہے. یہ سودا ڈائریکٹ بلکہ انڈائریکٹ ہوا ہے. کیوں سودا کیا مومنوں سے اللہ نے؟ مال دیکھا جاتا ہے، مال والا دیکھا جاتا ہے. جتنا مال والا باعتماد ہوگا اتنا ہی اس کا مال باعتماد ہوگا. رب العالمین نے دیکھا کہ یہ مال میرے محبوب کا ہے، یہ مہاجرین و انصار یہ میرے محبوب کا مال ہے. ابو بکر ستھرا ترین مال ہے، عمر اعلیٰ ترین مال ہے، عثمان پاکیزہ مال ہے، علی اعلیٰ ترین مال ہے، صہیب اعلیٰ مال ہے، طلحہ بن عبید اللہ عمدہ مال ہے، زبیر بن عوام پاکیزہ مال ہے، سعد پاکیزہ مال ہے، سعید پاکیزہ مال ہے. رب العالمین کو محبوب کا مال اتنا پسند آیا کہ رب نے محبوب کے ذریعے اس کا سودا ہی کر لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے محبوب کی غلامی کا حق ادا کیا. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، کتاب الشروط میں ایک بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور گفتگو شروع کی، اور وہ آپ کی بات کو کاٹنے کی کوشش کرتا تھا اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. ان کا خیال یہ تھا صحابہ کا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ تو بہتر گفتگو کوئی نہیں کر سکتا، لہذا آپ اس کا منہ بند کریں گے، اور کر دیتے آپ، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن حضرت صدیق اکبر نے جیسے ہی آ کر یہ تناظر دیکھا، بغیر کسی انتظار کے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اس کو گریبان سے پکڑا، کہا امسس ببذر اللات. یہ وہ مقام ہے، بخاری ہے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کو گالی دی، امسس ببذر اللات. تجھے پتہ نہیں تو کس سے بات کر رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں یہ اللہ کا رسول ہے؟ تجھے پتہ نہیں یہ اللہ کے حبیب ہیں؟ تجھے پتہ نہیں یہ ہمارے آقا مولا ہے؟ ہمارے ہوتے یوں بات کرے، ہم یہ برداشت نہیں کرتے. امسس ببذر اللات. بخاری ہے، بخاری. جس کا سودا جن کا سودا رب نے کیا ہے، وہ مال بھی تو دیکھو کتنا عظیم تھا. بتا دیا تمام اعمال سے افضل عمل، تمام عبادات سے افضل عبادت، اور تمام پسندیدہ اللہ کی عبادات سے پسندیدہ ترین عبادت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی محبت میں مستغرق ہوا جائے اور رسول اللہ کے شاتموں کا منہ بند کیا جائے. یہ کام صدیق اکبر نے بھی کیا، اور انہی کی سنت پر رضی اللہ عنہ یہ کام آخر زمانے میں امام احمد رضا خان قادری نے بھی کیا. فرمایا کرتے تھے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو عقل جو دے خدا وہ تیری گلی سے جائے کیوں. اس راہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے محبوب کے غلام بن گئے ہوں تو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اور اگر کوئی رسول اللہ کو اذیت دیتا ہے تو اسی سورہ میں ارشاد فرمایا وہ لوگ یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم
جو لوگ رسول کو اذیت دیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت ایمان، اللہ کے محبوب کا عشق عین ایمان، اللہ کے محبوب کی سنتوں کو اپنانا یہ اس محبت کا عملی ثبوت ہے۔ سودا ہو رہا ہے، ظاہر ہے کچھ سودا جب خریدا جاتا ہے تو کچھ قیمت بھی تو دینی پڑتی ہے نا۔ تو یا اللہ یہ سودا کیسے کیا؟ فرمایا ہم ڈائریکٹ سودا نہیں کر رہے، ہم اپنے محبوب کے وسیلے سے سودا کر رہے ہیں۔ کاہے کا؟ فرمایا سودا ہم کر رہے ہیں مومنوں کے ساتھ، تو کیا لیں گے؟ فرمایا انفسہم واموالہم، ان کی جانیں لیں گے اور ان کے مال لیں گے۔ دو چیزیں ہیں نا، یعنی تم اگر میرے محبوب پر اپنا مال اور جان، اب بتائیے آپ کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی بندہ کہے کہ جی میں نہیں جان دیتا تو کسے دے گا؟ بولو اللہ کو۔ تو مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اب یہ اسی چیز پر کہ دے بھی خود، خریدے بھی خود، اور خرید کر قیمت بھی ثمن بھی ادا کرے، کیوں ہوا؟ جب وہ مالک ہی خود ہے تو پھر قیمت کیوں ادا کرے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس لیے قیمت نہیں دی ہے کہ تمہارا کوئی زیادہ مول تھا، میں نے تمہیں نہیں دیکھا ہے، میں نے تو اپنے محبوب کا منہ دیکھا ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ سودا کر لیا، سودا کر لیا، اپنا مال دو اور اپنی جانیں دو۔ میں کیا دوں گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں جنت دوں گا۔ دائمی راحتیں، وہاں ضعف نہیں، وہاں بیماری نہیں، جنت میں بڑھاپا نہیں، جنت میں راحت ہی راحت ہے، مزہ ہی مزہ ہے۔ اور یہ دنیا کی چند روزہ زندگی پر اترانے والوں کو صرف اتنا کہوں گا، اگر بے توبہ کیے موت آ گئی تو دوبارہ کوئی چانس نہیں ہے۔ ہر جگہ سیکنڈ چانس مل سکتا ہے، لیکن پردہ دنیا پر ایک چانس، ایک بار چلے گئے تو چلے گئے۔ بتائیے کیا یہ حق نہیں کہ ہم یہاں رہیں تو اللہ کے ہو کر رہیں، یہاں رہیں تو اللہ کے محبوب کے ہو کر رہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ جب تک آپ کے اندر یہ انقلاب آفری کتاب موجود ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے اور اللہ کے نبی کا اسوہ سامنے ہے، صحابہ کا کردار سامنے ہے، اولیاء اللہ کا کردار سامنے ہے، پھر کون سی چیز مانے ہے تم کو کہ تم اس دنیا کے انسانوں کی اصلاح کے لیے کمر بستہ نہ ہو جاؤ؟ آپ تو سمجھتے ہوں گے کہ چلے ہم اپنا آپ ٹھیک کر لیتے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن یہاں آ کر اگر یہ ہوا تو یہ تو ساری مساجد میں ہو رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف آپ کی ذات صحیح ہو، آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی صحیح ہو جائیں، آپ جدھر نظر ڈالیں کام پلٹ جائیں، آپ جدھر رخ کریں تقدیریں بدل جائیں، آپ جہاں سے گزر جائیں وہ راہ دوبارہ آپ کی انتظار میں رہے۔ جو لوگ ایک بار آپ سے ملے وہ دوبارہ آپ سے ملنے کے تمنائی ہو، جو لوگ ایک بار آپ کی بات سنیں وہ آپ کی بات دوبارہ سننے کو منتظر رہیں، اور قسم بخدا جب تم دیکھو تو تمہاری آنکھ انقلاب برپا کر دے۔ خدا کے بندو، اب کس بات کا انتظار ہے؟ آپ کیوں راہ خدا میں نہیں نکلتے؟ کس سے ڈرتے ہو؟ لمحات گزر رہے ہیں اور ہمیں ایک غلط فہمی ہے کہ میری عمر بڑھ رہی ہے۔ لڑکا 20 برس کا ہو گیا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، میری عمر بڑھ رہی ہے۔ اے میرے بھائی، اے میرے بیٹے، اے میرے لال، عمر بڑھ نہیں رہی، عمر گھٹ رہی ہے۔
وقت گزرتا جا رہا ہے، جو کل دن تھا ہفتہ، آپ 1000 جتن کر لو، کل جو گزر گیا وہ آ سکتا ہے؟ عقل مند وہ ہے جس کے گزشتہ کل سے آنے والا کل بہتر ہو، اور بیوقوف وہ ہے جس کا آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بدتر ہو۔ آپ کو اگر یہ خیال دامنگیر ہوتا ہو کہ جی میں بات کروں گا جب تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، تو آپ پہلے بندے ہیں جس کا مذاق اڑایا جائے گا؟ ہیں؟ آپ میں کیا خصوصیت ہے؟ اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام نے 882 سال تک تبلیغ فرمائی، لوگوں نے 882 سال مذاق اڑایا، حتیٰ کہ آخر میں شہید کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیگم ہیں، ان کے ابا جان ہیں۔ حضرت نوح عبد الجبار علیہ السلام کا قوم نے 950 سال مذاق اڑایا۔ حال یہ تھا، نوح علیہ السلام ایک دن بازار میں کوئی چیز لینے کے لیے آ رہے تھے، ایک 30-35 سال کا جوان، اس نے اپنے 3-4 سال کے بچے کو اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا، یہ کندھوں پر۔ حضرت نوح علیہ السلام سامنے سے آتے دکھائی دیے تو اس 30-35 سال کے جوان نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بٹا مارا، آپ کے جسم نازنی پر جا کر لگا، تو وہ بچہ جو اپنے باپ کی آغوش میں تھا کہتا ابا ایک بٹا مجھے بھی پکڑا، میں بھی اس بابے کو ماروں، ہو سکتا ہے جب میں تیرے جتنا بڑا ہوں تو پھر یہ بابا ہو ہی نہ۔ یہ ستم اللہ کے انبیاء پر ہوئے، سرے بازار انہیں پتھر مارے گئے، ان کا خون بہایا گیا، ان کو ظلم و جور کا نشانہ بنایا گیا۔ تو کس کھیت کی مولی ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والوں کو راہ حق کی جانب مائل کرنے کے لیے ڈر جاتا ہے؟ حضرت امام العلم والعرفان امام محمد جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے گھبرا نہیں، تیرے پاس تو اللہ نے ایک ایسا ہتھیار دیا ہوا ہے، جو زیادہ سرکشی پر اترے اسے کہہ دے اگر مرنا نہیں تو جو مرضی کر لے، اگر مر جانا ہے تو اپنے آپ کو سنبھال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر شخص کی، ہر گروہ کی موت کا وقت مقرر ہے، جب وہ آئے گا نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا۔ تو کیوں ڈرتا ہے کہ کوئی کیا کہے گا؟ مارے بٹا کوئی، بتاؤ میں تو کھانے کو تیار ہوں۔ آپ راہ خدا میں کوئی بٹا مارے، کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کرے، راہ خدا میں اگر کوئی بٹا مارے تو میں تو کھانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ میں کون کون کھانے کو تیار ہے؟ راہ خدا میں بٹا کھانے کے لیے تیار ہیں۔ حلوہ کھانا ہی سنت نہیں ہے، بٹا کھانا بھی سنت ہے، ہاتھ چمانا ہی سنت نہیں ہے، بلکہ لوگوں سے دکھ دینے والی باتیں سننا بھی سنت ہے۔ آپ اگر آج یہ تہیہ کرتے ہیں کہ میں جب نکلوں گا میرے ہم عمر میرا مذاق اڑائیں گے، کوئی کہے گا داڑھی یار تینوں داڑھی چنگی نہیں لگ دی، کہتا رہے میں نے تجھے دکھانے کو رکھی ہے، میں نے تجھے کہا ہے کہ تو دیکھ میری داڑھی کیسی لگتی ہے، میں تو اس دن بتاؤں گا تجھے جس دن لحد میں اتروں گا، تو مجھے بے وفائی سے چھوڑ کر آ جائے گا اور مدینے کا شاہ وہاں آئے گا، جب میرا نقاب کھلے گا کفن سے میرا چہرہ باہر آئے گا، اس دن پتا چلے گا میری داڑھی کی قدر و منزلت کیا ہے۔
میں نے تجھے دکھانے کے لیے داڑھی نہیں رکھی، میں نے تجھ سے سرٹیفکیٹ حسن کا نہیں لینا، میں نے تجھ سے اپنے ہینڈسم ہونے کی سند نہیں لینی، مجھے تو اتنا یاد ہے مدینے کا چاند ایک نظر دیکھ کے کہہ دے تو مجھے اچھا لگا، یہ کافی ہے، میں کل دنیا کو ٹھکرانے کو تیار ہوں، صرف ایک محبوب، اللہ کا محبوب میرے آقا مجھے کہہ دیں یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں بھیا یہ بستر پر سونے کی بات نہیں ہے، یہ محلات میں سونے کی بات نہیں ہے، یہ بنگلوں میں سونے کی بات نہیں ہے، یہ باغات میں سونے کی بات نہیں ہے، یہ صحرا میں سونے کی بات نہیں ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں یہ قبر میں سونے کی بات ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی ایک سیر ہے، جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو بات کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا تو کوئی تیری بات کو نہ سراہے کیا فرق پڑتا ہے، کوئی تیرا مذاق اڑائے کیا فرق پڑتا ہے، میں ہوں نا تیرا خالق، ساری کائنات کا خالق، لے میں تجھے داد دیتا ہوں، لے میں تجھے ساری کائنات داد دے اور اللہ داد نہ دے تو بھلا بھلا ہو سکتا ہے، اور ساری کائنات داد نہ دے اور اللہ اکیلا داد دے تو کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ ہاں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کس کی بات ہے جو تجھے اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کر کے دکھائے پھر کہے میں مسلمان ہوں، پہلے امامہ سجاؤ، داڑھی رکھو، سنت کے مطابق لباس پہنو، کوئی کیا کہے گا اسے بھول جاؤ، یہ یاد رکھو میرا خالق مجھے پیار کر رہا ہے، میرے آقا مجھے پیار کر رہے ہیں۔ نکلی اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ مسلمان بنو، مسلمان بن کر جیو، مسلمان بن کر مر جاؤ، لوگوں کی بھلائی چاہو، لوگوں اپنی
تلذذات کو، اپنی لذتوں کو اللہ کے حکم پر، اللہ کے نبی کے حکم پر قربان کر دو۔ اب بتائیے راہ خدا میں اگر آپ نکل کھڑے ہوتے تو اب تک یہاں اجتماع کا یہ عالم نہ ہوتا، مسجد کی گیلریاں، سارا صحن، جامعہ کے مدرسے کی چھت بھری ہوتی۔ میں مانتا ہوں آئی ایم نتھنگ، انا لا شے، میں کچھ نہیں، لیکن اتنا تو بتائیے جن دونوں کا میں ذکر کرتا ہوں، جن دونوں کو میں ذکر کرتا ہوں، ایک ان میں ساری کائنات کا خالق ہے، وہ ہے اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں کچھ نہیں بتاؤں، جن دونوں کو میں ذکر کرتا ہوں ان میں ایک تو ساری کائنات کا خالق ہے اور وہ ہے اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک ہے اللہ اور دوسرا ہے محبوب رب العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساری کائنات میں ایمان سے کہو، کیا اللہ نے کوئی مرد محمد مصطفیٰ سے اوپر تو کیا برابر بھی پیدا کیا؟ تو کیا یہ لازم نہیں ہر کلمہ پڑھنے والے پر کہ اٹھتے بیٹھتے اپنے محبوب کے حسن و جمال کے تذکرے کرے؟ لوگوں تمہارے گھر اللہ کے محبوب کے نغمات سے کیوں سونے ہو گئے؟ تمہارے گھروں کے اندر رسول اللہ کے حسن و جمال کے تذکار کیوں بند ہو گئے؟ پھر سے شروع کیجئے اور آج عہد کر کے جائیے کہ ہم اب داڑھی رکھیں گے، امامہ سجائیں گے اور یہاں سے تربیت پائیں گے اور راہ خدا میں کھڑے ہو جائیں گے۔ کون کون ہونے کو تیار ہے آج؟ اب نہیں چلے گا داڑھی پر اس طرح، اب نہیں چلے گی داڑھی پر مشین، اب نہیں داڑھی پر چلے گا کیا کہتے ہیں اس کو، اور کو ریزر نہیں چلے گا۔ اللہ کے محبوب کی سنت پر عمل ہوگا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اپنے کانوں کو بند کر لو، لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو تمہارا خالق کیا کہتا ہے۔ تمہارا خالق تمہیں کیا کہتا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حبیب انہیں سنا دو، کہہ دو، ان میں اعلان کر دو، حبیب کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ مولویوں کی باتوں میں آ گئے ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ہم تو اپنے خالق کی باتوں میں آئے ہیں۔ داڑھی رکھ لی، مولویوں کی باتوں میں آ گئے، امامہ سجا لیا، مولویوں کی باتوں میں آ گئے، تبلیغ شروع کر دی، مولویوں کی باتوں میں آ گئے، روزہ رکھ لیا، مولویوں کی باتوں میں آ گئے، لہو و نعیب چھوڑ دیا، مولویوں کی باتوں میں آ گئے، گانے سننے چھوڑ دیے، مولویوں کی باتوں میں آ گئے،
اور پتہ نہیں کیا انٹ بنٹ چھوڑ دیا، مولویوں کے باتوں میں آگے ایک جواب دینا، کسی مولوی کی بات میں نہیں آیا، میں تیرے اور اپنے خالق کی بات میں آیا ہوں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حبیب کہہ دے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا کل یہی ہے نا زندگی۔ ہاں اگر پہلی دونوں چیزیں کوئی مسلمان نہ ہو وہ ہٹا بھی دے، کیا نماز اور قربانی ہٹا بھی دے، تو بعد کی جو دو باتیں بات کی ہیں، جینا مرنا، کوئی نہ بھی کہے کہ اللہ کے لیے ہے تو پھر بھی اللہ کے لیے ہے، کیونکہ وہ نہیں بھی مان رہا تو اللہ نہیں بھی مان رہا اللہ کو، اللہ تب بھی اس کو مارے گا، موت دے گا، یہ نہیں کہ چھوڑ دے گا جی۔ اور زندگی بھی اللہ نے دی، تو دو باتیں تو ایسی ہیں کہ جو کافروں پر بھی اللہ نے نافذ کر دی ہیں، اور دو وہ ہیں جو اہل ایمان پر ہیں۔ تو اسے کہو کہ میں تو جو بات کر رہا ہوں کسی مولوی صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں تو تیرے رب کی، کیسے کہنا ہے؟ میں تو تیرے رب کی بات کر رہا ہوں جو میرا بھی رب ہے، میں تو تیرے رب کی بات کر رہا ہوں جو میرا بھی رب ہے۔ وہ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کیوں ڈرتے ہو، کیوں گھبراتے ہو؟ اعتراض کا جواب دینا تمہارے ذمہ نہیں ہے، وہ یہاں سے جب تک فقیر زندہ ہے اعتراض کا جواب میں دوں گا، تم کام کرو، لوگوں کو دعوت دو، دعوت اللہ دو، یہاں تک بلاؤ، اعتراضات کے جواب میرے ذمہ چھوڑ دو۔ اور اللہ اب تم ساری عمر داڑھی منڈواتے رہو، سنت کو معاذ اللہ ذبح کرتے رہو، سنت کا قتل کرتے رہو، تو کیا عیسائی اور یہودی تم سے خوش ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ اونچی بولو۔ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ محبوب یہ یہود اور نصارہ آپ سے راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کا نظریہ مان لیں۔ ملت کا معنی یہاں عقیدہ ہے، نظریہ ہے، ان کی مان لیں، پھر راضی ہو جائیں گے، پھر راضی ہو جائیں گے کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، پھر راضی ہو جائیں گے کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، پھر راضی ہو جائیں گے کہ اب ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری نہیں مانتے، ہم تو مدینے کے چاند کی مانیں گے، ہم تو اپنے آقا کی مانیں گے، ہمارے نزدیک معیار حسن وہ ہے جو مدینے کے چاند نے عطا کیا ہے، ہمارے نزدیک معیار حسن وہ نہیں ہے جو واشنگٹن سے آئے، جو انگلینڈ سے آئے یا کہیں اور سے آئے، ہمارے نزدیک حسن کا معیار وہ ہے جو مدینہ شریف سے آئے، جو مدینہ شریف سے آئے۔ صدیق اکبر معیار حسن ہے، فاروق اعظم معیار حسن ہے، عثمان غنی معیار حسن ہے، مولا علی معیار حسن ہے، سعد بن ابی وقاص معیار حسن ہے، سعید ابن زید معیار حسن ہے، صہیب رومی معیار حسن ہے، بلال حبشی معیار حسن ہے۔ جب
کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے کبھی حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی، مقام بندگی دے کر مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی۔ اللہ تمہیں مقام درد پر فائز کرے۔ اب تڑپنا ہے، بلکنا ہے، اپنے لیے کم اور اپنے آقا کی امت کے لیے زیادہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک بستی پر عذاب آیا، جب فرشتہ عذاب کا آ گیا تو اس بستی میں ایک عابد تھا، نہایت متقی، پرہیزگار، کبھی اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی۔ عذاب آیا تو بی بی عائشہ فرماتی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل کیا کہتے ہیں؟ عرض کیا یا اللہ اس بستی میں ایک بڑا نیک و صالح موجود ہے، فرمایا اس سے پہلے پکڑ، اسے پہلے پکڑ۔ یا اللہ پہلے پکڑو؟ فرمایا ہاں، اسے اپنا مصلی یاد رہا، اسے اپنی تسبیح یاد رہی، اسے اپنا ذکر یاد رہا، اور اس کو اس بستی کے لوگوں کی اصلاح کا خیال نہ آیا۔ کیونکہ آپ تسبیح پڑھیں اندر اس کے کوئی بھی آپ کی مخالفت نہیں کرے گا، آپ جنگل میں نکل جائیں، اللہ اللہ کریں، تلاوت کریں، نعتیں پڑھیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن جب آپ معاشرے میں رہ کر نیکی کریں گے، لوگ اب آپ پر طنز کریں گے، لوگ اب آپ کو ستائیں گے، تو اس وقت آپ کا اجر اللہ کے ہاں مترتب ہوگا۔ تو یہ نہ سمجھیے گا کہ جی میں تو نیک ہوں نا، آپ تو ماشاءاللہ نیک ہیں، لیکن یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے دوسرے مسلمانوں کو نیک کرنے کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، ان کی تنظیمیں ہیں، ان کے کارکن ہیں، پیڈ ورکر ہیں، کام کرتے ہیں رات دن۔ تو اگر اس امت کے پاس، اس امت کے زعماء کے پاس اتنا وقت اور ان کا پیسہ اپنے دین کی اشاعت کے لیے صرف نہیں ہوتا، تو کیا ہم اس کام کو چھوڑ دیں؟ کریں گے انشاءاللہ، بے لوث کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے کہو۔ اور اگلے مہینے ماہ مارچ میں جو اجتماع ہوگا اس میں اماموں کی بہار ہوگی، داڑھیوں کی بہار ہوگی۔ جب میں بیٹھا ہوں گا تو تمہاری جھرمٹ میں مجھے آنے والا پہچان نہ سکے ان کا شیخ کون ہے اور یہ کون ہے۔ میں نہیں چاہتا میری الگ پہچان ہو، میں نہیں چاہتا کہ میرا نشاں باقی رہے، کچھ بھی نہ رہے، صرف اتنا رہے کہ میری زندگی میں اور میرے قبر میں چلے جانے کے بعد اللہ کے محبوب کی سنت زندہ و تابندہ رہے۔ آپ یہ بتائیے میرا چیخنا چلانا کیا رائے گا چلا جائے گا؟ اگر آج تم نے میرا ساتھ نہ بھی دیا بالفرض محال، اگر آج انقلاب برپا نہ بھی ہوا رسول اللہ کی شریعت و سنت کا، تو کیا میرے آقا قبر میں مجھے محروم چھوڑ دیں؟
آپ ایمان سے کہیے کیا یہ راہ جو اللہ کے انبیاء کی راہ ہے، صحابہ کی راہ ہے، اولیاء اللہ کی راہ ہے، علماء حق کی راہ ہے، اسے چھوڑ کر کسی اور راہ پر چل کر کوئی سکون قلب پا سکتا ہے؟ ہاں پا سکتا ہے؟ اگر کوئی ہے دنیا میں مائی کا لال تو آ جائے میدان میں۔ کچھ بھی ہو، آخر بڑے سے بڑا ماہر ڈاکٹر بھی بیمار کو دیکھ کر کہہ دیتا ہے دعا کیجئے اللہ سے۔ آ گیا نا معاملہ، ہاں آنے والی جگہ پر آ گیا نا معاملہ۔ ہاں یہاں دونوں مراد ہوتی ہیں، آنا بھی اور آنا بھی۔ آ گیا نا معاملہ، آنے والی جگہ پر آ گئے نا۔ کس سے رابطہ کرو؟ کہہ دو تو کیا بیمار ہو کر، لٹک کر، لاغر ہو کر، چہرہ مرجھا جائے، ہڈیاں چٹکنے لگ جائیں اور رانائی جاتی رہے، چمک کھو جائے، تو پھر جو رابطہ کرنا ہے تو اس رابطہ جس سے کر رہے ہیں اسے نہیں پتا کہ اس نے کب کیا ہے رابطہ۔ اگر اب کیا جائے تو مزہ آئے گا تجھے بھی اور اس کو بھی۔ اسے پتا ہے نا اب کہیں اور جانے کے لائق ہی نہیں رہا، گھٹنے نہیں چلتے، ہڈیاں چٹکتی ہیں اور پٹھے کھچاؤ محسوس کرتے ہیں، بینائی کم ہو گئی ہے، سماعت ہلکی ہو گئی ہے، پاؤں میں لڑکھڑاہٹ آ گئی ہے۔ اب رابطہ اللہ سے کیا تو کیا کیا؟ شباب میں اللہ سے رابطہ کرو۔ جامعہ اسلامیہ رضویہ کا ماحول جو نیا بندہ آ کر دیکھے وہ سمجھے یہاں اللہ کے نبی کے سچے غلام رہتے ہیں۔ جب تم آؤ یہاں تمہیں ایک ہی دن ہو، ہمارے آقا کی یہ سنت ہے۔ مسواک کرو سمجھ کر کے ہمارے آقا کی سنت ہے، نماز پڑھو یہ سمجھ کر کے اللہ کا فرض اور ہمارے آقا کی سنت ہے، تلاوت کرو کہ یہ اللہ نے ہمارے آقا پر کلام نازل کی ہے، پھر سمجھو کہ اس میں کیا کہا ہے، کیا کہا ہے، کیسا کہتا ہے اللہ۔ سنو قرآن، کیا انداز ہے اللہ رب العالمین کے کہنے کا، کیا انداز ہے۔ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم قیامت پر بھی ایمان لائے۔ اللہ کہتا ہے میں فتویٰ دیتا ہوں کہ مومن ہے ہی نہیں۔ اب بتائیے کہ جب ایمانیات کا بیان ہوتا ہے عقائد اسلام کا تو اس میں اللہ پر ایمان اور یوم قیامت پر ایمان دونوں چیزیں جو ہیں وہ عقائد میں شامل ہیں کہ نہیں؟